السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک شخص جو بہت مالدار تھا، اس کے پاس بہت سارے باغات تھے، اس کے پاس بہت ساری نہریں تھیں، اس کے پاس مال و دولت کا بڑا انبار تھا۔ لیکن جب وہ مرنے لگا تو اپنے بیٹے کو بلایا اور ایک عجیب و غریب وصیت کی کہ بیٹے، جب میں مر جاؤں اور مجھے کفن دیا جانے لگے تو تم مجھے یہ دو پھٹے موزے میرے پاؤں میں پہنا دینا۔ میری خواہش ہے کہ میں اپنے کفن کے ساتھ ساتھ اپنی قبر میں یہ دو پھٹے موزے بھی لے کر جاؤں۔ جب وہ شخص مر گیا اور میت کو غسل دے کر کفنایا جانے لگا تو وہ بیٹا ان دو پھٹے موزوں کو لے کر آیا اور وہاں پر موجود لوگوں سے اپنے باپ کی خواہش کا اظہار کیا کہ میرے باپ نے یہ وصیت کی ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے کفن کے ساتھ ساتھ یہ پھٹے موزے بھی مجھے پہنا دینا۔ جب وہاں پر موجود عالم دین کو یہ پتہ چلا تو اس عالم دین نے کہا کہ مذہب اسلام میں میت کے ساتھ کفن کے علاوہ کسی اور طرح کے کپڑے پہنانے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے ہم تمہارے باپ کی اس وصیت کو پوری نہیں کر سکتے۔ یہ سن کر میت کا بیٹا بہت پریشان ہو گیا اور اس نے فوراً بہت سارے علماء کو جمع کیا اور پھر لفظی تکرار اور لفظی بحث بڑھتی چلی گئی۔ بیٹے کا کہنا تھا چونکہ میرے باپ نے مجھے یہ وصیت کی ہے اس لیے میں موزے پہنا کے رہوں گا، اور علماء دین کا کہنا تھا کہ مذہب اسلام میں میت کو کفن کے علاوہ کوئی اور کپڑے پہنانے کی گنجائش نہیں ہے، لہٰذا ہم اس کی اجازت نہیں دے سکتے۔ یہ لفظی تکرار اور لفظی بحث بڑھتی ہی جا رہی تھی کہ اچانک وہاں ایک اجنبی شخص آیا اور اس اجنبی شخص نے آ کر میت کے بیٹے کو ایک خط دیا۔ بیٹے نے جب اس خط کو کھولا تو اس نے دیکھا کہ یہ خط اس کے باپ نے یعنی میت نے اسی کو لکھا ہے۔ اس کے باپ نے لکھا تھا کہ اے میرے پیارے بیٹے، تم دیکھ رہے ہو کہ میرے پاس دولت کا انبار ہے، میرے پاس پیسوں کی بہتات ہے، میرے پاس ہر چیز کی فراوانی ہے، لیکن اب جب میں مر چکا ہوں تو مجھے کفن کے علاوہ پھٹے موزے بھی لے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ میں اپنے کفن کے ساتھ پھٹے موزے بھی نہیں لے جا پا رہا ہوں، تو پھر میرے پیارے بیٹے تم بھی ایک دن مرو گے اور تمہیں بھی اپنی کچی قبر میں تنہا جانا پڑے گا، تمہیں بھی کفن کے ساتھ کسی اور چیز لے جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ یہ جو مال و دولت میں اپنے پیچھے چھوڑے جا رہا ہوں تم اسے اس طرح استعمال کرنا کہ تم اسے اپنے ساتھ لے جا سکو، اور وہ یوں کہ تم اس مال کو غربا پر خرچ کرنا، تم اس مال کو محتاجوں پر خرچ کرنا، تم اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، ورنہ یہ مال تمہارے ساتھ تمہاری قبر میں نہیں جا سکے گا۔ اور یاد رکھنا کہ اگر تم اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کیا، اگر تم نے اس کے ذریعے لوگوں کی مدد کی تو پھر یہی مال تمہارا ساتھی بنے گا۔ اے بھائی اور اے بہن، آپ تو جانتے ہیں کہ موت کے بعد آدمی کوئی عمل نہیں کر پاتا، تو جب ہمارے پاس وقت بھی ہے، ہمارے پاس مہلت بھی ہے، ہمارے پاس فرصت بھی ہے، ہر طرح کی نعمت ہمیں میسر ہے، تو کیوں نہ ہم قبر کے لیے کچھ ساتھی تیار کر لیں؟ اور قبر کا ساتھی ہمارا نیک عمل ہوگا۔ ہم جس قدر نیک عمل کریں گے اتنا ہی مضبوط ہمارا ساتھی ہوگا۔ آئیے، اگر ہم تنہا ہیں تو اس تنہائی کو غنیمت جان کر، اس تنہائی کو غنیمت سمجھ کر اس تنہائی کے لیے یعنی قبر کی تنہائی کے لیے ایک ساتھی تیار کرتے ہیں، تاکہ ہم اس لمبی تنہائی میں تنہا نہ رہیں، تاکہ ہمارے ساتھ ایک انس فراہم کرنے والا، وحشت کے ماحول میں دوستی نبھانے والا موجود ہو۔